فلسطین پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فلسطینیوں کو پاکستان کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ شرکاء کا غزہ میں معصوم شہریوں کے قتل عام پر اظہار تشویش۔ ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ اور کارٹلز کے خلاف کارروائیوں کی تقویت دینے کا عزم بھی مظاہر کیا۔ ریاست دہشت گردوں اور سہولت کاروں سے پوری طاقت سے نمٹے گی۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام قومی فلسطین کانفرنس، سراج الحق، احسن اقبال، نیر بخاری، غفور حیدری، ساجد میر اور دیگر شریک شرکاء کی فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم و بربریت کی مذمت۔ مقررین نے کہا فلسطینی مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اسے تسلیم نہیں کرتے۔ امریکہ اور یورپ کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ مسلم امہ کے حکمرانوں کو جاگنا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پاک فوج کی ہائی کمان کے خلاف ٹارگیٹڈ پلان کیا۔ تحریک عدم اعتماد میں مدد کے لیے اور اداروں پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ سائفر کیس میں مرکزی گواہ اعظم خان کا دفعہ 164 کا بیان سامنے آ گیا۔ کہا اسپیکر کی غیر قانونی رولنگ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کی کاپی حاصل کی، پھر کہا گم ہو گئی۔ سائفر کو امریکی بلنڈر کہا، اپوزیشن اور اداروں کے خلاف بیانیہ بنانے کی ہدایت کی۔ سیکرٹری خارجہ اسد مجید بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ سائفر کیس میں اسد مجید کے دفعہ 161 کے بیان کی کاپی بھی 92 نیوز نے حاصل کر لی۔ اسد مجید نے بیان میں کہا چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر معاملے نے پاکستان کے کمیونیکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا۔ پاکستانی سفارتکاروں کی ساکھ پر بھی اثر پڑا۔ سائفر کیس کا چالان چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی قصوروار قرار۔ ایف آئی اے نے چالان خصوصی عدالت میں جمع کروایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو سزا دینے کی استدعا۔ چالان میں 28 گواہوں کی فہرست اور 27 کے بیانات منسلک۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ایف آئی اے کے مضبوط گواہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا، ملکی راز کا غلط استعمال کیا۔ شاہ محمود قریشی نے 27 مارچ کو تقریر کی، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت کی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم 23 اکتوبر کو عائد کی جائے گی۔ اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت میں گزشتہ روز بھی سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ چالان کی نقول تقسیم نہ ہونے کے اعتراض پر فرد جرم عائد نہ کی جا سکی۔ خصوصی جج کی ہدایت پر جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کا سیل وسیع کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گھر کے کھانے اور ورزش کے لیے سائیکل دینے کی بھی درخواست۔ بیجنگ میں نگراں وزیر اعظم اور روس کے صدر کے درمیان ملاقات۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا خطے کی معاشی ترقی کے لیے سلامتی یقینی بنانا ضروری ہے۔ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ بولے انسداد دہشت گردی پر پاکستان اور روس کا یکساں موقف ہے۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے تعاون اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نے بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے موقع پر چینی صدر کے عشائیہ میں شرکت کی۔ انتخابات کا شیڈول 30 نومبر کو جاری کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کی انتخابات 28 جنوری کو کرانے کی تجویز۔ انتخابات شفاف بنانے کے لیے فوج اور رینجرز کی مدد لینے کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کی زیر صدارت کراچی میں اجلاس۔ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے پلان بنانے کا فیصلہ۔ کسی سرکاری ملازم کی سیاسی طرفداری برداشت نہیں کی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ حمزہ شہباز بھی موجود تھے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ۔ شہباز شریف نے کہا وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں عوامی امیدیں پوری کریں گے، ملک کو معاشی تباہی کے گڑھے سے پھر نکالیں گے۔ دوسری جانب مریم نواز کی ایف پی سی سی آئی کے نمائندوں سے ملاقات۔ چیف آرگنائزر نون لیگ نے کہا کہ نواز شریف کا ایجنڈا معیشت کی بحالی اور مہنگائی کا خاتمہ ہے۔
سانحہ کارساز کو 16 سال بیت گئے۔ 2007 میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی پر جلوس میں دھماکہ ہوا۔ کراچی میں دہشت گردی کے واقعے میں 180 افراد جاں بحق، 500 زخمی ہوئے۔ سابق صدر آصف زرداری کا سانحہ کارساز کے شہیدوں کو خراج عقیدت، کہا کارساز کے شہیدوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے تک شہداء کے خون کے مقروض رہیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں گے۔ پیٹرول بس کا کرایہ 15 اور ڈیزل بس کا 10% کم ہو گیا۔ گھی، دالیں، آٹا سستا ہو گیا۔ چکن کی قیمت میں 15% تک کمی۔ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا پہلی بار فیصل آباد میں اجلاس ہوا۔ والڈ سٹی اتھارٹی کا دائرہ کار صوبے بھر میں بڑھانے کی منظوری۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری۔ موسم بتدریج سرد ہونے لگا۔ بارش کے باعث لاہور، فیصل آباد، گجرات اور دیگر علاقوں میں بجلی کی فراہمی کا نظام متاثر ہوا۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ اور چین میں بابائے چاول کو انوکھا خراج تحسین۔ آن جہانی زرعی سائنسدان کو چاول کی نئی اقسام دریافت کرنے پر آتش بازی کے ذریعے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آتش بازی چاول کی فصل کی طرح تھی جس نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ثمر عوام تک پہنچانے کے لیے سرگرم۔ فیصل آباد میں مختلف تنظیموں سے ملاقاتیں۔ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کی تصدیق کر دی۔ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں 10 سے 15% کمی یقینی بنانے کا اعلان۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن، کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن اور فیصل آباد بار ایسوسی ایشن کی وفود نے ملاقاتیں کی۔ محسن نقوی اور وزیر صنعت نے کریانہ اور فلور ملز ایسوسی ایشن اور کریانہ مرچنٹس کو قیمتیں کم کرنے پر قائل کر لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کابینہ کے ہمراہ فیصل آباد کے لاری اڈا پہنچے اور مسافروں سے کرایوں میں کمی کے بارے میں استفسار کیا۔ میڈیا سے بات چیت میں محسن نقوی نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے 10 سے 15% کم ہو گئے۔ انہوں نے دالوں کی قیمتوں میں 20 سے 30 روپے کلو کمی کے ساتھ دیگر روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی نوید بھی سنائی۔ تقریباً جو ڈیزل کی بس ہے اس کا 10% کرایہ کم ہو گیا ہے، جو پیٹرول والی بس ہے اس کا 15% کے قریب کرایہ کم ہو گیا ہے۔ 20 سے 30 روپے کے درمیان دال جو ہے وہ آپ کو کم ملے گی۔ اس میں ہر دال ویری کرتی ہے۔ اس سے پہلے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے فیصل آباد میں پنجاب کابینہ کے 30ویں اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر محکمے میں شکایات کے ازالے کے لیے کمشنرز تعینات ہوں گے۔ پنجاب کابینہ نے ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کا دائرہ کار پنجاب بھر میں بڑھانے کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے ازبکستان کے شہر بخارا اور لاہور کو جڑواں شہر قرار دینے کے لیے معاہدے کی منظوری دی۔ دیہات میں چوکیدار نظام کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا۔ چوکیدار کی تنخواہ میں اضافے کی منظوری بھی دی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت فیصل آباد میں بجلی چوری روکنے کے لیے جاری آپریشن سے متعلق اجلاس ہوا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر فیسکو نے بجلی چوری روکنے کے لیے جاری آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس سے قبل محسن نقوی پنجاب کابینہ کے ہمراہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز پہنچے، جہاں ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے صنعت کاروں کو سرکاری اسپتال اور سکولز اپ ڈیٹ کرنے اور چلانے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا سرکاری سکولز کے نجکاری کے حوالے سے کوئی تجویز زیر غور نہیں، اساتذہ یہی ہیں اور یہی رہیں گے۔ میاں شاہد ندیم، 92 نیوز، لاہور۔